وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو وما بینہما اور جو ان دونوں کے درمیان ہے فی 6 ایام 6 دنوں میں ثم استوى علی العرش پھر وہ مستوی ہو گئے اللہ رب العالمین استوا کا مطلب مستوی ہونا بلند ہونا علی العرش عرش پر اللہ رب العالمین نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اور زمین کے اندر سمندر اور پہاڑ اور درخت اور دیگر مخلوقات وہ ساری کی ساری تمام اجرام فلکی سورج چاند ستارے یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں پیدا کی 6 دنوں سے مراد کیا انسانوں والے 6 دن ہیں جو 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے یا ان 6 دنوں سے مراد اللہ رب العالمین کے ہاں کے 6 دن ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے جس طرح قرآن کریم کی آیت کریمہ میں ہے سورہ حج آیت نمبر 47 وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور بے شک ایک دن آپ کے رب کے پاس 1000 سالوں کے برابر ہے جو تم شمار کرتے ہو تو اللہ رب العالمین کا ایک دن ہمارے 1000 سال کے برابر تو اب اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب کا سب 6 دنوں میں پیدا کیا یہ ہمارے 6 دن ہیں انسانوں والے یا یہ اللہ رب العالمین کے 6 دن ہیں یعنی یہ 6000 سال ہمارے دنوں کے برابر یہ وہ ہیں 6 زمانے مراد ہیں کیا مراد ہے اللہ کو بخوبی علم ہے اس سے مراد کیا ہے پھر اللہ رب العالمین نے جب ان تمام چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا تو اس 6 دنوں میں پیدا کرنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے جلدی پیدا نہیں کر سکتے تھے اللہ رب العالمین نے تو اگر کسی چیز کو پیدا کرنا ہو وہ ایک ہو یا زیادہ چیزیں ہوں اللہ رب العالمین کا بس حکم ہوتا ہے کن ہوتا ہے وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو یہ 6 دنوں میں ہمارے 6 دن ہوں یا اللہ رب العالمین کے 6 دن ہوں کوئی بھی 6 دن یا 6 زمانے مراد ہوں اللہ کو پتہ ہے کیا مراد ہے یہ 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے اللہ پیدا نہیں کر سکتے تھے اللہ اس سے پہلے بھی پیدا کر سکتے تھے اللہ آن واحد میں ایک ہی لمحے میں بھی پیدا کر سکتے تھے سورہ یاسین کے آخر میں اور دیگر بھی کئی جگہ پر قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون اللہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ جب کسی شے کا ارادہ کر لیتے ہیں اللہ کن کہتے ہیں وہ چیز ہو جاتی ہے تو 6 دنوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کے لیے یہ مشکل تھیں تو اللہ رب العالمین کو تھوڑا ٹائم لینا پڑا یہ وجہ نہیں ہے اور نہ ہی اللہ رب العالمین نے جب 6 دنوں میں بنایا ان تمام چیزوں کو تو مسلسل بنانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو کوئی تھکاوٹ ہوئی ولیعذ باللہ یہ سب کی سب چیزیں صفات نقص ہیں چاہے بہت بڑی چیز کیوں نہ ہو چاہے آسمان
ساتوں آسمان اور پھر یہ سارے اجرام فلکی اور یہ پوری کائنات بہت بڑی بھی کیوں نہ ہو، تو اللہ رب العالمین کے لیے ان چیزوں کو بنانا، ان چیزوں کو پیدا کرنا، چاہے بہت بڑی چیزیں کیوں نہ ہوں، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو کن کہیں یہ تمام چیزیں پیدا ہو جاتی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہودیوں نے اللہ پر الزام لگایا کہ یہ جو 7واں دن ہے ہفتے کا دن، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن جو ہے وہ یہ شروع کیا تخلیق زمین و آسمان کی، تو اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان کے ہاں اتوار کو یوم الاحد یعنی پہلا دن اتوار کا ہے، اتوار پہلا دن اور پیر دوسرا دن اور منگل تیسرا دن اور بدھ چوتھا دن اور جمعرات 5واں دن اور جمعہ 6واں دن۔ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور ہفتے کے دن چھٹی کی تھکاوٹ کی وجہ سے، والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا رد کیا ہے قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قاف آیت نمبر 38 میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، کہ ہم نے زمین و آسمان اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ہم نے انہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور ہمیں کسی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ تو نعوذ باللہ اللہ نے کوئی ریسٹ نہیں کیا 7ویں دن ہفتے کے دن، اور اللہ رب العالمین کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں کیوں پیدا کیا؟ جیسے اللہ رب العالمین کی مرضی، لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اللہ سے سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، جو اللہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کی حکمت تدبیر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں۔ ہم سوال نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ سے، ہاں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم مخلوق ہیں اللہ کی۔ باقی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم کے لیے، ایک نظام کے لیے، یا جو بھی اللہ کے پیش نظر تھا، جو بھی حکمت تھی، اللہ رب العالمین نے 6 دنوں میں بنایا۔ ہمارا ایمان ہے چونکہ اللہ رب العالمین نے یہی فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 6 دنوں میں بنایا، 6 دنوں سے جو بھی مراد ہے۔ تو باقی یہ وجہ نہیں ہے کہ اللہ اسے جلدی نہیں پیدا کر سکتے تھے اور اللہ کو نعوذ باللہ کوئی تھکاوٹ ہو گئی تھی، کوئی تھکاوٹ کی بات نہیں ہے۔ یہ ساری صفاتیں نقص ہیں اور اللہ رب العالمین میں کوئی صفت نقص نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا کر دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کے وقت بھی اللہ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوئی، اور ان چیزوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، ان تمام چیزوں کا دھیان بھی رکھ رہے ہیں ہر لمحے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک دفعہ لگ کر ان چیزوں کو پیدا کر دیا، اب اللہ رب العالمین پیدا کر کے کچھ اصول بنا کر اب اللہ بری و ذمہ ہو گئے ہیں، اللہ فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ نہیں، اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہر لمحہ اللہ کی محتاج ہیں، اور اللہ رب العالمین ہر لمحہ ان چیزوں کی حفاظت بھی فرما رہے ہیں، ان کی دیکھ بھال بھی فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو تھاما بھی ہوا ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ایک لمحے کے لیے ان چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو یہ سمجھنا، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ نے نظام بنا لیا، اللہ نظام بنا کے فارغ ہو کے بیٹھ گئے، والعیاذ باللہ، اور وہ پھر کہتے ہیں چونکہ اب اللہ نے پیدا کر دیا ان چیزوں کو، اب اللہ نے نظام بنا لیا ہے، اب اصول اٹل ہو گئے ہیں، اب ان اصول کی خلاف ورزی کوئی بھی نہیں کر سکتا، اب اللہ بھی نہیں کر سکتے، والعیاذ باللہ۔ وہ جو نیچری لوگ ہیں، جو نیچر کی بات کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کے پھر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے آگ کو جلانے کے لیے بنایا ہے، جو بھی آگ کے اندر جائے گا تو وہ جلے گا، یہ نہیں ہو سکتا اب کوئی بندہ آگ کے اندر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بچا لے۔ وہ کہتے ہیں اللہ بھی اپنے اصولوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے، والعیاذ باللہ۔ انسان تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین تو خالق کائنات ہیں، مدبر ہیں۔ اللہ رب العالمین جب چاہیں اپنے اصولوں کی خلاف ورزی کریں۔ اللہ عام طور پہ اصولوں کے مطابق معاملات کرتے رہتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ معجزات دکھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا دیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا، اللہ رب العالمین کی جیسے حکمت ہوئی، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ خنجر وہ چلتا ہے تو کاٹتا ہے، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری یا خنجر چلایا حضرت اسماعیل کے گردن پہ، تو وہ نہیں چلا، اللہ رب العالمین کی مرضی نہیں تھی، وہ حضرت اسماعیل کی بجائے وہ بچھڑے کی گردن پہ چلا اور بچھڑا ذبح ہو گیا، وفدیناہ بذبح عظیم۔
تو اللہ رب العالمین وہ ان قواعد کے محتاج نہیں ہیں، ان اصولوں کے پابند نہیں ہیں۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد فارغ ہو کر نہیں بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، اللہ نے زمین و آسمان کو تھاما ہوا ہے کہیں وہ گر نہ پڑیں۔ وَلَئِن زَالَتَا، اور اگر یہ چیزیں گر پڑیں، یہ زمین و آسمان ٹلنے لگیں، گرنے لگیں، ان امسکہما من احد من بعدی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان کو تھام سکے، ان کو تباہ ہونے سے بچا سکے۔ یعنی اللہ ہر لمحے یہ تمام آسمان، ساتوں آسمان ہیں اور دیگر جو ساری مخلوقات ہیں، اجرام فلکی ہیں جتنے، یہ زمین ہے، زمین کے اندر جو کچھ ہے، ہر لمحہ ایک ایک سیکنڈ اور سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں اللہ کی نگرانی ہے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کی نگرانی ختم ہو، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر مخلوق اللہ سے ہی سوال کرتی ہے۔ کل یوم هو فی شأن، اللہ تعالیٰ ہر دن کسی نہ کسی حالت میں ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن، ہر وقت، ہر لمحے کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کچھ پیدا فرما کے فارغ ہو کے نہیں بیٹھ کے، ان تمام چیزوں کی حفاظت بھی اللہ رب العالمین الحی بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، ازل سے ابد تک نہ کوئی ابتدا ہے ان کی، نہ کوئی انتہا ہے، خود بھی زندہ ہیں اور باقی تمام چیزوں کو پیدا فرمانے کے بعد باقی تمام چیزوں کو قائم دائم بھی رکھے ہوئے ہیں۔ القیوم، القیوم کا مطلب یہ ہے کہ چیزوں کو قائم رکھنے والے۔ اللہ نے ہی ہر چیز کو پیدا کیا، اللہ ہی اسے قائم دائم رکھنے والا۔ انسان کو مثلا اللہ نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا جو چاہو کرو، ایک ایک لمحہ انسان کی جو ساری ضرورتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین پوری کر رہے ہیں۔ یہ سانس خود بخود نہیں چل رہی، دیگر جو سارے نظام کام کر رہے ہیں خود بخود کام نہیں کر رہے، ایک ایک لمحہ اس کے پیچھے اللہ کی طرف سے نگرانی ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں اور اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو چلا رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں۔ میں یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو 6 دن ہیں یہ انسانوں کے 6 دن ہیں کہ اللہ کے 6 دن ہے، پہلے بات کر چکا ہوں، اللہ کو پتہ ہے اس سے کیا مراد ہے۔ آسمان اور دن اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں یہ 6 دنوں میں بنی ہیں۔ ان کی ترتیب کیا ہے؟ پہلے آسمان بنا، پہلے زمین بنی، کیا ترتیب ہے، کیا تفصیل ہے، اس کے بارے میں شاید کئی دفعہ پہلے بات ہوئی ہے۔ تو پہلے کیا چیز بنی؟ پہلے زمین بنی، کتنے دنوں میں؟ 3 دن میں نہیں، 2 دن میں۔ پھر آسمان بنا، کتنے دن میں؟ 2 دن میں، 4 دن ہو گئے۔ پھر جی اللہ رب العالمین نے اس چیز کا قرآن کریم میں ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پہلے زمین بنی کہ پہلے آسمان بنا، قرآن کریم میں دونوں قسم کی آیات ہیں۔ ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ آیت نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء، کہ اللہ وہ ذات ہیں جنہوں نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا، ثم استوى الی السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہو گئے آسمان کی طرف، بلندی کی طرف، آسمان کی طرف، فسواہن 7 سماوات، تو اللہ نے انہیں 7 آسمان بنایا۔ تو اس آیت کریمہ سے کیا پتہ لگتا ہے؟ پہلے کیا پیدا ہوا؟ پہلے زمین پیدا ہوئی، ثم ترتیب کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ نے 7 آسمان بنائے۔ سورہ نازعات کی ایک آیت کریمہ ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ آسمان پہلے بنا ہے۔ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، آیت نمبر 27۔ مشرکین اعتراض کرتے تھے کہ ہم جب مر جائیں گے ہمیں کوئی دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا، جب ہم مٹی میں مل جائیں گے ہمیں کوئی دوبارہ پیدا نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ کیا تمہاری تخلیق سخت ہے کہ آسمان کی؟ بناہا، اسے بھی اللہ نے بنایا آسمان کو، رفع سمکہا فسواہا، بلند کیا اس کی چھت کو، پھر اسے ٹھیک بھی کیا آسمان کو۔ آسمان کی چھت اللہ نے بلند فرمائی، اسے ٹھیک ٹھاک بالکل صحیح سالم بنایا، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور ڈھانپ دیا اس کی رات کو اور نکالا اس کے دن کو۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین کو اس کے بعد بچھا دیا۔ اب اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اس سے محسوس ہوتا ہے جیسے پہلے آسمان بنا ہے پھر زمین بنی ہے۔
والارض بعد ذلك، زمین کو اس کے بعد یعنی آسمان کے بعد. جی میں وہی ابھی عرض کر رہا ہوں. تو بعد آیات سے پتہ لگا کہ پہلے زمین بنی ہے، پھر 7 آسمان بنے ہیں. اب یہاں سے پتہ لگ رہا ہے کہ پہلے آسمان بنا، پھر آسمان کے معاملات، اور پھر اس کے بعد زمین. ایک تیسری آیت کریمہ میں تھوڑی سی تفصیل ہے. سورہ فصلت، سورہ حامیم سجدہ کی آیات ہیں، ان میں تھوڑی سی تفصیل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت آیت نمبر 9، اس کو سورہ حامیم سجدہ بھی کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا. کافروں کو خطاب ہے، اے اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے کافروں سے کہ کیا تم البتہ انکار کرتے ہو اس ذات کا، یعنی اللہ رب العالمین کا، خلق الارض فی یومین، جنہوں نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، وتجعلون له اندادا، اور تم بناتے ہو اللہ کے شریک، ند شریک. ذالک رب العالمین، وہ تو رب العالمین ہے، وہ تو تمام جہانوں کا رب ہے. وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اس نے بنایا اس میں یعنی اس زمین میں رواسی پہاڑ، من فوقہا اس کے اوپر سے پہاڑ گاڑے زمین میں. وبارک فیہا، زمین میں برکت دی. وقدر فیہا اقواتہا، زمین میں وہ جو غذائیں ہیں، چارہ اور سبزی اور پھل اور دیگر چیزیں. وقدر فیہا اقواتہا، تو غذائیں کھانے پینے کی چیزیں زمین میں رکھ دیں. فی 4 ایام، 4 دنوں میں. سواء للسائلین، برابر ہے سوال کرنے والوں کے لیے. ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ متوجہ ہوئے بلندی کی طرف. وہی دخان، اور وہ دھواں تھا، گیسیں تھیں. فقال لها وللارض، کہا اس کو بھی اور زمین کو بھی. ایتیا طوعا او کرہا، آ جاؤ خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا اتینا طائعین، ان دونوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں. فقضاہن 7 سماوات، پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا یا اللہ نے بنایا انہیں 7 سماوات، 7 آسمان. فی یومین، 2 دنوں میں. وأوحى فی کل سماء امرہا، اور وحی کی ہر آسمان میں اپنے حکم کی. اب اس آیت کریمہ پہ غور کریں تو اس آیت کریمہ سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو 2 دنوں میں بنایا، اور پھر زمین میں اللہ نے پہاڑ گاڑے، زمین میں برکت دی، زمین کے اندر غذائیں، فصل اور یہ درخت وغیرہ اور یہ پھل وغیرہ، یہ چیزیں یہ اللہ نے بنائی 4 دنوں میں. یہ 4 دنوں میں لگتا ہے جیسے 2 دنوں میں زمین کو بنایا اور 4 دنوں میں یہ اوپر جو بعد کے کام ہے وہ، اس طرح نہیں ہے. اصل میں زمین کی تخلیق جمع، زمین کے اندر یہ جو پہاڑ گاڑے اور برکت دی، اور یہ جو فصلیں اور پھل وغیرہ کا پورا سسٹم اللہ نے بنایا، زمین اور پانی اور جو ان سے فصل نکلتی ہے، یہ مل کر اصل میں 4 دن ہے. یہ مل کر 4 دن بنتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ گیسیں تھیں، تو اللہ نے زمین اور آسمان سے کہا کہ آ جاؤ، یعنی میرا حکم مانو، خوشی سے مانو یا نہ خوشی سے. انہوں نے کہا ہم خوشی سے مانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو 7 آسمان بنایا 2 دنوں میں. اب اس آیت کریمہ میں تھوڑی سی تفصیل مزید پتہ لگی کہ زمین کی تخلیق 2 دنوں میں ہوئی، 7 آسمانوں کی تخلیق 2 دنوں میں ہوئی، اور 2 دن میں اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ بچھائے اور دیگر جو زمین کی چیزیں ہیں وہ 2 دنوں میں. تو گویا کہ زمین پر 4 دن لگے، آسمانوں پہ 2 دن لگے. اور ان آیات کریمہ سے محسوس ہوتا ہے جیسے زمین اور زمین کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو 4 دن لگے، وہ پہلے ہیں، اور آسمان آخری 2 دنوں میں. اب مختلف قسم کی آیات اکٹھی ہو گئیں. ایک آیت سے پتہ لگا پہلے زمین بعد میں آسمان، یہاں سے بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے. اور سورہ نازعات سے پتہ لگا کہ نہیں، پہلے آسمان اور پھر زمین. سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ جو کہ حبر الامہ ہیں، امت کے بڑے عالم، بہت بڑے عالم، سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے مفسر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں دعا فرمائی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل. وہ ان آیات کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل حقیقت، اصل تفصیل یہ ہے کہ پہلے 2 دنوں میں زمین بنی، پھر 2 دنوں میں آسمان بنے، اور پھر آسمان کے بعد 2 دنوں میں زمین کے اندر وہ جو چیزیں بچھانے کا سلسلہ ہے تو وہ آسمانوں کے بعد ہوا ہے. گویا کہ ابتدا ہوئی ہے زمین کی تخلیق سے،
اور انتہا بھی زمین کے اوپر باقی چیزیں بچھانے سے، انتہا بھی زمین پر ہی ہوئی ہے۔ 2 دنوں میں زمین تخلیق کی، 2 دنوں میں زمین کے اندر چیزیں بچھائیں، لیکن وہ آخر میں، درمیان میں 2 دن جو ہیں اس میں آسمان بنایا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اللہ نے 6 دن لگائے ہیں، یہ 6 دن اس لیے نہیں لگائے کہ کام بہت بڑا ہے، یہ اللہ کی کوئی اور حکمت ہے اس میں، اللہ کو پتہ کیا حکمت ہے۔ ویسے اگر ہم دیکھنا شروع کریں، زمین کتنی چھوٹی ہے آسمان کے مقابلے میں، آسمان کتنا بڑا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ کتنے اجرام فلکی ہیں جو زمین سے لاکھوں کروڑوں گنا بڑے ہیں۔ زمین کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے کائنات کے اندر، اگر بڑی دوربین سے دیکھیں دور سے تو زمین تو نظر بھی نہیں آتی، اتنی چھوٹی ہے۔ اور آسمان کتنا بڑا ہے، اور ایک آسمان نہیں 7 آسمان، تو زمین پہ زیادہ دن لگے اور آسمانوں پہ 7 آسمانوں پہ 2 دن لگے، تو اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اصل میں یہ جو دن لگنے والی بات ہے، یہ کوئی کام کے بڑے چھوٹے ہونے کی وجہ نہیں ہے، اس میں کوئی اور حکمت ہے اللہ کی۔ اللہ چاہتے تو ایک کن کہہ کر بنا دیتے۔ واللہ عالم، اس کی اصل تفسیر تو اللہ جانتے ہیں، ممکن ہے اس سے مراد بگ بینگ تھیوری مراد ہو اس سے، لیکن اصل تفسیر اس کی اللہ جانتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، سورہ انبیاء کی 17ویں پارے کی آیت ہے کہ کیا کافر نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ تو اصل اس کی مراد تو اللہ ہی جانتے ہیں، صحیح اس سے مراد کیا ہے۔ ممکن ہے وہ جو سائنسدان بگ بینگ تھیوری بیان کرتے ہیں اس سے ملتی جلتی کوئی چیز ہو۔ بہرحال قرآن کریم میں زیادہ تر تو ہمیں یہی پتہ لگتا ہے کہ زمین پہلے بنی، سورہ بقرہ کی آیت سے بھی یہی پتہ لگا آسمان بعد میں بنے، اور یہ جو سورہ فصلت میں نے کھولی جس میں تفصیل ہے اس سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے آسمان بعد میں بنے۔ اصل مشکل جو ہے وہ صرف سورہ نازعات کی وہ جو آیت ہے نا اس میں ہے، تو حضرت ابن عباس کی تفسیر سے ساری بات حل ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ جو سورہ نازعات کی آیت ہے ذرا اس میں غور کریں، اس میں یہ بات ٹھیک ہے کہ اس میں پہلے آسمان کے بنانے کی بات ہو رہی ہے، کیا تمہاری تخلیق سخت ہے کہ آسمان کی اللہ نے اس کو بنایا، اللہ نے اس کی چھت بلند کی، اور پھر آخر میں ہے والارض بعد ذلک دحاها۔ وہ کہتے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ نے آسمان کے بعد زمین کو بنایا، اللہ نے لفظ دحاها استعمال کیا ہے۔ تو سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں دحاها سے مراد بنانا نہیں ہے، دحاها سے مراد بچھانا ہے۔ بچھانے سے مراد وہ جو زمین میں بنانے کے بعد جو کام ہیں، وہ جو 2 دن میں کام ہیں، وہ کام مراد ہیں۔ جب وہ مراد لیں تو ساری بات حل ہو گئی، تو ساری آیتیں جو ہیں وہ پوری فٹ ہو گئیں اپنی اپنی جگہ پر۔ اور جو صحابی کی تفسیر ہوتی ہے، صحابی اس قسم کی تفسیر اپنی طرف سے نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھی جو بھی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر فرمائی ہے، تو گویا کہ تمام آیتیں اس طرح اکٹھی ہوتی ہیں کہ 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے، 2 دنوں میں زمین کی تخلیق ہوئی، پھر اگلے 2 دنوں میں آسمان کی تخلیق ہوئی، 7 آسمانوں کی، اور 7 آسمانوں کے اندر جو باقی تمام چیزیں ہیں، اجرام فلکی اور تمام آسمانوں کے اندر سدرۃ المنتہا، جنت جہنم، جو کچھ ہے اللہ کو پتہ ہے، وہ تمام چیزیں 2 دن کے اندر، جس نے فرمایا نا کہ فقضاہن 7 سماوات فی یومین واوحی فی کل سماء امرہا، 2 دنوں میں آسمانوں کو بنایا، اور پھر ہر آسمان میں اس کا حکم بھی وہی کیا، جو کچھ اس کے اندر ہونا تھا وہ بھی اسی کے اندر، واللہ عالم۔ تو پہلے 2 دنوں میں زمین، صرف زمین کی تخلیق ہوئی ہے، پھر اگلے 2 دنوں میں آسمان، 7 آسمان، اور پھر اگلے 2 دنوں میں زمین کے اندر جو چیزیں بچھانی تھیں وہ، تو اول و آخر زمین ہے، درمیان میں 2 دن آسمان، تو اس طرح کر کے 6 دنوں میں زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی ہے۔ دھماکے کا ذکر تو نہیں ہے، ففتقناہما ہے، ہم نے ان کو الگ کر دیا۔ تو اب الگ کیسے کیا اس کی وضاحت میرے علم میں قرآن کریم میں نہیں ہے، واللہ تعالی عالم۔ بہت بڑا آسمان تو ہاں، آسمان اس لیے ہے کہ ہم اتنی دور سے آسمان کو دیکھ رہے ہیں، اور آسمان ہر طرف آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے، زمین تو بہت چھوٹی ہے نا۔ نہیں، پانی زمین کے اندر ہی آتا ہے، وہ جب زمین کو آسمان کے مقابلے میں دیکھتے ہیں تو زمین تو بہت چھوٹی ہے، جب تھوڑا سا زمین سے اوپر جائیں، سائنس کے ذریعے پتہ لگتا ہے اس کا۔ زمین، سائنس تو کہتے ہیں کہ زمین ختم ہو جاتی ہے، تو زمین ختم ہو گئی، اب آگے دیگر اجرام فلکی وغیرہ کچھ دور، کچھ فاصلے پر نہیں، دیوار نہیں آتی، وہ یہ کہتے ہیں، سائنس کہتی ہے زمین گول ہے، تو وہ ہم گھومتے جاتے ہیں، وہ زمین تو ختم نہیں ہوتی، بندہ گھما کے واپس اسی جگہ آ جاتا ہے۔ یہ جب جہاز وغیرہ جب سفر کرتے ہیں تو وہ گھما کے، وہ زمین تو گول ہے نا، تو پھر وہ ختم تو نہیں ہوتی زمین، انسان جہاں سے چلتا وہیں دوبارہ پہنچ جائے گا۔ یہ چیزیں تفصیل قرآن میں نہیں ہیں، لیکن سائنس ایک بات کر رہی ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کی کسی بات کے خلاف نہیں ہے اور ان کے پاس اس کے ایویڈنس بھی ہیں، ہمیں کیا حرج ہے ہم اس کو مان لیں۔ ہاں یہ بات جو سائنس نے ثابت کی ہے، قرآن و حدیث پہ تو اس کی وضاحت نہیں ہے۔ ہاں جی،
باقی یہ ہے کہ جب جہاز اڑتا رہتا ہے تو اسی جگہ دوبارہ آ جاتا ہے، اپنی جگہ دوبارہ آ جاتا ہے. یہ جب بحر الکاہل سے جب جہاز گزرتا ہے تو واپس پھر جو ہے وہ چین شروع ہو جاتا ہے. یہ امریکہ وغیرہ سے گزر کر وہ آگے جب اس سے آگے اڑتا ہے تو دوبارہ پھر چین آ جاتا ہے، دوبارہ پھر جو ہے وہ مشرق آ جاتا ہے. مغرب پہ جاتا ہے جہاز، پھر دوبارہ مشرق پہ آ جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا جب آنا ہو چین وغیرہ آنا ہو تو وہ واپس آتا ہے جہاز، وہاں سے اگر آگے جائیں تو وہ پھر آگے سے جو ہے وہ چین شروع ہو جاتا ہے دوبارہ. مجھے پورا جغرافیہ تو نہیں پتہ، لیکن جب میپ دیکھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب امریکہ جاتے ہیں انتہائی مغرب میں تو اس سے آگے اگر جہاز جائے، آگے جو سمندر ہے آگے جہاز جائے تو پھر اس سمندر کے بعد آگے پھر چائنا شروع ہو جاتا ہے، دوبارہ پھر مشرق شروع ہو جاتا ہے. زمین بھی 7 ہیں قرآن کریم کے مطابق. اب 7 زمینوں سے مراد 7 الگ الگ زمینیں ہیں کہ وہ ایک ہی زمین کی 7 پرتیں ہیں. تو واللہ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے ایک زمین کی 7 پرتیں ہیں، باقی ممکن ہے الگ 7 زمینیں مراد ہوں. اس کی زیادہ تفصیل تو قرآن و حدیث میں نہیں ہے، لیکن زیادہ تر قرآن کریم میں ایک زمین کا ذکر آتا ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس سے پتہ لگتا ہے زمینیں بھی 7 ہیں. اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی ان کی طرح، انہی کی مثل، یعنی 7. یہ سورۃ طلاق کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. تو زمینیں بھی 7 ہیں قرآن کریم کے مطابق. لیکن اگر ہم اکثر دیکھیں قرآن کریم میں ایک زمین کا ذکر ہوتا ہے اور آسمان جمع ہوتا ہے ہمیشہ، السماوات والارض ہوتا ہے ہمیشہ. تو اس سے محسوس ہوتا ہے آسمان زیادہ ہیں زمین ایک ہے. لیکن اب قرآن کریم کے ایک آیت سے پتہ لگتا ہے زمینیں 7 ہیں. اب وہ زمینیں 7 ہیں، وہ الگ الگ 7 زمینیں ہیں یا وہ ایک ہی زمین کے 7 پرتیں ہیں، دونوں قول موجود ہیں. واللہ اللہ بہتر جانتے ہیں. بر اعظم نہیں، اگر 7 پرتیں، وہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ زیادہ تر قرآن کریم میں ایک زمین کا ذکر ہے. تو واللہ عالم شاید ایک ہی زمین کے اندر 7 زمینیں ہیں، واللہ عالم. آسمان 7 ہیں، چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے آسمان دنیا نے. ہاں جی. اور جو دوسرا آسمان ہے اس نے پہلے آسمان کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، اور تیسرے آسمان نے دوسرے آسمان کو، واللہ عالم. اور کرسی نے 7 آسمانوں کو. وسع کرسیہ السماوات والارض. پہلے عرش پانی پہ تھا. پہلے جب اللہ نے زمین و آسمان نہیں بنائے تھے تو اللہ کا عرش پانی پر تھا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم میں ہی ہے. قرآن کریم میں ہے. دیکھیے جی قرآن کریم کی آیت ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، سورہ ہود آیت نمبر 7 ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا تو پھر اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا. تو اس آیت کریمہ سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب زمین و آسمان بنے نہیں تھے ابھی تو اللہ کا عرش پانی پر تھا. پھر اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا اور پھر اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. عرش اس وقت سب سے بلند مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ عرش سے اوپر ہے. تو واللہ عالم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام. کرسی عرش سے نیچے ہے. ہاں جی. اور کرسی عرش کرسی سے بھی بہت بڑا ہے. کرسی اتنی بڑی ہے کہ کرسی نے 7 آسمان و زمینوں کو اپنے جو ہے نا وہ اپنے اندر سمویا ہوا ہے. اور کرسی زمین و آسمان سے اتنی بڑی ہے، صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کرسی کے سامنے 7 آسمانوں کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح ایک بہت بڑے صحرا کے اندر، بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا ایک حلقہ ہوتا ہے، چھلا ہوتا ہے چھوٹا سا. حلقہ کے الفاظ ہیں. حلقہ ہوتا ہے یہ جو انگلی پہ پہنتے ہیں، چھوٹا سا چھلا ہوتا ہے. تو 7 آسمانوں کی حیثیت کرسی کے مقابلے میں جیسے ایک بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا حلقہ ہوتا ہے. اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت بھی اسی طرح ہی ہے. عرش اتنا بڑا ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت اس طرح ہے جس طرح ایک بہت بڑے میدان کے اندر چھوٹا سا چھلا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین عرش عظیم کے بھی رب ہیں. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے قدموں کی جگہ ہے، موضع قدمی الرحمن. عرش اللہ عرش کے اوپر مستوی ہیں. اب کیسے، اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے کیونکہ اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں نہیں ہے. جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. یہ مروی ہے سلف صالحین سے کرسی کے بارے میں کہ کرسی جو ہے وہ اللہ کے قدموں کی جگہ ہے اور عرش اللہ اس پہ مستوی ہے. مستوی کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا. ابھی وہ اگلا لفظ آ رہا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے پیدا کیا آسمان و زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ مستوی ہو گئے. تو مستوی کا مطلب بلند ہونا. صحیح بخاری کے اندر ابو العالیہ مشہور تابعی ہیں، ان سے استوا کی تفسیر مروی ہے. وہ کہتے ہیں استوا کا مطلب ہے علا وارتفع، بلند ہونا.
تو اللہ عرش پہ بلند ہو گئے. تو عرش جو ہے یہ سب سے بلند مخلوق ہے اور سب سے بڑی مخلوق ہے. اللہ نے اس کو عرش عظیم کہا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ عرش عظیم کا بھی رب ہے. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تو عرش عظیم کا رب ہے. تو عرش سے بڑی مخلوق کوئی نہیں ہے اور عرش سے بلند مخلوق کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور اس عرش کو 8 فرشتے قیامت کے دن اٹھائے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، یہ سورہ حاقہ میں آتا ہے. اور یہ جو جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ فرشتے کتنے بڑے ہیں ہم تصور نہیں کر سکتے. صحیح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ اتنے بڑے فرشتے ہیں، اتنے عظیم فرشتے ہیں کہ ان فرشتوں کی کان کی لو سے کندھے کے درمیان یہ فاصلہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے تو اس کو وہ طے نہیں کر سکتا. صحیح حدیث. تیز رفتار پرندہ بہت تیز اڑتا ہے. اس زمانے میں تو یہ گاڑیاں اور ریل گاڑی اور جہاز وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے میں تو مسافت کے لیے تیز ترین چیز پرندہ ہوتا تھا. گھوڑا بھی اتنا تیز نہیں دوڑ سکتا جتنا تیز پرندہ اڑتا ہے. تو تیز رفتار پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے تو وہ اتنا زیادہ فاصلہ ہے کانوں کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان. ان فرشتوں کا یہ حجم ہے جن فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. تفصیل اس کی نہیں ہے. صبح نہیں، رات کے آخری تہائی حصے میں، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ندا لگاتے ہیں کہ کوئی ہے معافی مانگنے والا جو معافی مانگے، کوئی ہے. تو ابھی بھی فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے. ابھی کتنے فرشتوں نے اٹھایا ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں ابھی بھی 8 نے اٹھایا، بعض کہتے ہیں ابھی 4 نے اٹھایا ہے. اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے قرآن و حدیث میں، لیکن قیامت کے دن 8 فرشتوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوگا. اللہ کو پتہ ہے. جبریل امین علیہ السلام اتنے بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو اپنی اصل شکل میں دیکھا، 2 دفعہ دیکھا ہے. تو ایک دفعہ دیکھا کہ وہ جو ہے وہ آسمان سے نیچے آ رہے تھے تو انہوں نے آسمان کے پورے ایک کنارے کو گھیرا ہوا تھا. قد سد الافق کے الفاظ ہیں. انہوں نے پورے کنارے کو گھیرا ہوا تھا اور ان کے 600 پر تھے اور بہت بڑے تھے وہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو گئے اور خوفزدہ ہو کر گھر میں آئے اور گھر آ کر آپ نے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو. اور پھر یہ یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے، تب یہ صورت نازل ہوئی تھی. بہرحال تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. اس آیت کریمہ سے بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہیں وہ عرش پہ مستوی ہیں اور عرش سب سے بلند مخلوق ہے. تو پچھلے دنوں بھی بات اس بارے میں ہوئی تھی کہ اللہ رب العالمین اپنے مقام کے اعتبار سے بھی ہر لحاظ سے بلند ہیں، مقام کے صفات کے اعتبار سے بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہر چیز سے بلند ہے. پیچھے ہم نے العلی الکبیر پڑھا تھا، اللہ بلند ہے. تو اس میں نے وضاحت کی تھی العلی سے مراد اللہ تعالیٰ اپنی تمام صفات اور اپنی مقام کے اعتبار سے بھی بلند ہے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین سب سے بلند ہیں. یہ کہنا اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ قرآن کریم کی اس آیت کے مخالف، سری مخالف. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بلند ہیں سب سے. الاعلیٰ، سبح اسم ربک الاعلیٰ، تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو سب سے بلند ہے. تو اللہ رب العالمین شان کے اعتبار سے، مقام، طاقت، عزت اور ہر اچھی صفت کے اعتبار سے بھی اللہ بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہیں. اور اس کے دلائل 2-3 لیکچر پہلے تفصیل سے کلاس کے اندر بیان ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ عرش میں مستوی ہیں، اور یہ کہنا اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہیں یہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ قرآن کریم کے بہت سارے دلائل کے سری مخالف بات ہے. یہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ، اللہ کو یہ کہنا اللہ ہر جگہ ہیں، یہ کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں. اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہیں، آسمانوں سے بھی اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ ہیں، اور یہ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. نہیں، اس کو کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کہنا چاہیے اللہ ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اپنی صفات کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، احاطہ کے اعتبار سے، پکڑ کرنے کے اعتبار سے، مدد کرنے کے اعتبار سے. جس طرح قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے، حضرت موسیٰ حضرت ہارون نے کہا تھا جب اللہ نے بھیجا فرعون کی طرف کہ اللہ وہ تو ہمیں مار دے گا، تو اللہ نے فرمایا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی ہوں دیکھتا بھی ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں صفات کے اعتبار سے، سننے، دیکھنے، پکڑ کرنے کے اعتبار سے. ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق. باقی اذان کے بعد فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ اس عظیم الشان رب، مالک، خالق، مالک اور جو عرش پہ مستوی ہے اور جو ہر چیز کا خالق ہے،
اس کے علاوہ نہیں ہے تمہارے لیے من ولی، کوئی بھی ولی۔ یہاں ولی سے مراد، ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے۔ ولی کے 3 معنی ہوتے ہیں۔ ولی کا ایک معنی دوست برابر کا، ولی کا ایک معنی جو ہم سے بلند ہوتا ہے، بلند و بالا، آقا، اور ولی کا ایک معنی جو ہم سے نیچے ہوتا ہے، غلام۔ تو ولی دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں، برابر کو۔ قرآن کریم میں یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم، ولی سے مولا، مولا بھی اسی سے ہی ہے۔ قیامت کے دن کوئی مولا کسی مولا کو فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، یعنی یہاں دوست مراد ہے، کوئی دوست کسی دوست کو۔ تو ولی کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے، ولی یا مولا کا مطلب آقا بھی ہوتا ہے۔ اور اس آقا سے مراد انسانوں میں بھی ایک دوسرے کے آقا ہو سکتے ہیں، غلام کا آقا، اور اس آقا سے مراد حقیقی مولا اور حقیقی آقا، خالق کائنات، وہ بھی مراد ہوتا ہے۔ اگر وہ مراد ہو تو پھر ہمارا کوئی بھی مولا نہیں ہے اللہ کے علاوہ، پھر ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی نہیں ہے، اگر وہ مراد ہو تو۔ اگر انسانوں میں سے ولی مراد ہوں تو انسانوں میں سے ان برابر کے ولی تو وہ تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم آقا کے معنی میں اور حقیقی مددگار جو خدائی اختیارات سے، جو مافوق الفطرت اختیارات سے ہماری مدد کر سکے، اس معنی میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لو۔ ہوا مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، کتنا ہی بہترین مولا ہے اور کتنا ہی بہترین مددگار ہے۔ اس معنی میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی مولا نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ولی نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں اس معنی میں اللہ کو ولی کا قرار دیا گیا، اور فرمایا مولا علی اگر کہا جائے اس معنی میں، جس معنی میں ہم مافوق الفطرت اور خدائی اختیارات کے مطابق مولا مراد لیں، تو وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جنگ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو نقصان ہوا تو ابو سفیان نے پکارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ چپ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو پکارا تو آپ نے حکم دیا خاموش رہو۔ حضرت عمر کو پکارا، حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، کہنے لگے ہم سب زندہ ہیں، ہم موجود ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ پچھلی دفعہ جو ہے وہ تم غالب آئے تھے، اس دفعہ ہم غالب آئے ہیں، ہم نے یہ بدلہ لے لی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ ہم اس لیے غالب آئے ہیں، کہنے لگا اعلو حبل، کہنے لگا حبل کی شان بلند ہو۔ حبل ان کا جو معبود تھا، آقا تھا، جس کی پوجا کرتے تھے اللہ کے علاوہ۔ تو حضرت عمر کہنے لگے، اس نے کہا اعلو حبل، حبل بلند ہو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اللہ اعلی و اجل، اللہ زیادہ بلند ہیں اور زیادہ عظمت والے ہیں، حبل کی کیا حیثیت اللہ کے سامنے۔ وہ کہنے لگا لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے لیے عزا ہے، تمہارا کوئی عزا نہیں ہے تمہارا مدد کرنے والا۔ ابو سفیان کہنے لگا اسلام قبول کرنے سے پہلے، اسلام قبول کیا ابو سفیان نے فتح مکہ کے موقع پر، یہ جنگ احد کی بات ہے۔ تو حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ تو اس معنی میں مولا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ تو یہاں ولی یہ اس معنی میں مددگار جو خدائی اختیارات سے، جو مافوق الفطرت اختیارات سے کسی کی مدد کر سکے، اس معنی میں کوئی ولی نہیں ہے۔ باقی خدائی اختیارات کی بجائے انسانی اختیارات، انسانی طاقت کے مطابق کسی کی مدد کرنا، وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وہ کوئی کسی کو جو ہے گر جائے اسے اٹھا سکتا ہے، کوئی کنویں وغیرہ میں گر جائے، کھڈے میں گر جائے تو وہ کسی سے مدد مانگ سکتا ہے، لیکن خدائی اختیارات کے مطابق مدد مانگنی ہو تو اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی، یہاں ولی سے مراد مددگار، والی، ولا شفیع، اور نہ کوئی سفارشی۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی تمہارا ولی ہے اور نہ کوئی سفارشی۔ یہاں سفارشی سے مراد ایسا سفارشی جو اللہ کے اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، وہ سفارشی مراد ہے۔ ورنہ سفارشی ہوں گے، سفارشی ہیں، لیکن اللہ کے اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ یہ ایسے سفارشی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ناراض ہوں پھر بھی وہ دھکے سے سفارش کریں اور اللہ کو ان کی سفارش ماننی پڑے، اللہ پر کسی کا حق ہو، ایسے سفارشیوں کی نفی کی ہے۔ ورنہ سفارشی ہیں،
آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے؟ تو اللہ کی اجازت سے سفارش ہے. تو یہاں جس سفارشی کا انکار کیا گیا ہے وہ ایسا سفارشی مراد ہے کہ اللہ ناراض ہوں، اللہ کی اجازت نہ ہو، لیکن وہ اتنا طاقتور ہو اور وہ اللہ پر اس کا اتنا حق ہو کہ وہ سفارش کرے اور اللہ کو پھر اس کی سفارش ماننی پڑے کسی کے بارے میں. اللہ تو کسی کو سزا دینا چاہتے ہوں لیکن کوئی دوسرا سفارش کر دے تو اللہ کو پھر اس کی سفارش مان کر اس کو چھوڑنا پڑے. ایسا سفارشی مراد ہے، ایسا کوئی سفارشی نہیں ہے. اس قسم کی سفارش کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو سفارش قرآن کریم کی کئی آیات پہ سفارش کا رد ہوا مکمل، اور کئی آیات میں قرآن کریم میں سفارش کا اس بات بھی ہے، سفارش ہوگی. جن آیات میں مکمل رد ہوا ہے وہ یہ آیت ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی بھی نہیں ہے، کوئی سفارشی بھی نہیں ہے، یہ مکمل رد ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ. اے ایمان والو، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی سفارش ہوگی. یہاں سفارش اور یہاں بھی سفارش سے مراد کون سی سفارش ہے؟ کہ وہ سفارش کا وہ جو غلط تصور ہمارے ہاں رائج ہے کہ ہمارے کچھ ایسے پیر بھی ہیں، ہمارے کچھ ایسے آقا اور مولا بھی ہیں کہ اللہ ناراض ہوں گے تو کوئی پرواہ نہیں، بس ان سے ہم ان کی نظر و نیاز دیتے رہیں، وہ اللہ سے ہمیں بچا لیں گے، اللہ کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، ولیعاذ باللہ. اس قسم کا جو ہمارے ہاں عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ناراض ہوتے رہیں، ہمیں محمد بچا لیں گے، ولیعاذ باللہ. قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نفسی ان کو اپنی پڑی ہوگی. کئی ایسے موقع آئیں گے، نبیوں کو بھی اپنی پڑی ہوگی. جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے پوچھیں گے کہ عیسیٰ تم نے حکم دیا تھا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو معبود بنایا جائے، حضرت عیسیٰ اس وقت شدید خوف میں ہوں گے. ایسا کوئی سفارش کا تصور نہیں ہے. ایسی اگر سفارش ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی سفارش کوئی نہیں کر سکتا. قل للہ الشفاعۃ جمیعا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ ساری کی ساری سفارش اللہ کے لیے ہے. یعنی ایسی سفارش کہ کوئی اپنی بات منوا کر سفارش کر سکے، زبردستی کوئی سفارش کر سکے، ایسی سفارش ساری کی ساری اللہ کے کنٹرول میں ہے. ہاں اگر اللہ کسی کو اجازت دے سفارش کرنے کی، وہ سفارش ہو سکتی ہے، جس طرح آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی ہے کہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ جن کی سفارش کچھ فائدہ نہیں دے گی، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ، مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دیں، لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، جس کے لیے اللہ چاہیں، جس کے لیے اللہ راضی ہوں. تو سفارش ہوگی قیامت کے دن، لیکن اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر اللہ ناراض ہوں پھر کوئی سفارش قیامت کے دن نہیں ہو سکتی. تو حقیقی خالق و مالک جو زمین و آسمان کا بھی خالق ہے، جو عرش پہ مستوی ہے، اس کے علاوہ تمہارا نہ کوئی ولی ہے، نہ کوئی سفارشی ہے. افلا تتذکرون، کیا پس تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ وقت ختم ہو گیا تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. الحياة شوقا إلى